ہر صحابی نبی کا دیوانہ، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ۔ پروانے کہیں گے، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ۔ پھر پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ ہر صحابی نبی کا دیوانہ، پڑھئے میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ۔ ذکر آئے گا جب صحابہ کا، ذکر آئے گا جب صحابہ کا، رضی اللہ کا بھیج نذرانہ، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ۔ پروانے بولے، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ۔ تجھ کو صدیق عمر دکھاؤں میں، تجھ کو صدیق عمر دکھاؤں میں، ان کے روضے پہ تو بھی آ جانا، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ۔ نعرہ حق چار یار لگ جائے، خلافت راشدہ محبت سے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا جواب دینا ہے؟ حق چار یار، ٹھیک ہے؟ اور جذبے سے خلافت راشدہ، حق چار یار، خلافت راشدہ، حق چار یار، سنیے گا۔ صدق کا تاجدار، صدق کا تاجدار، عدل کا پہرےدار، صدق کا تاجدار۔ یہ نعرہ تو سنی کی پہچان ہے، اب گھبرا کیوں گئے؟ صدق کا تاجدار، عدل کا پہرےدار، سخا کا علمدار، اور حیدر قرار ہے جن کو ان سے پیار، تو بولے میرے یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار۔ بھیجتا ہے رب، بھیجتا ہے رب حضور کے سبب، ان پہ روز و شب سلام بے شمار ہے جن کو ان سے پیار، تو بولے میرے یار، حق چار یار، حق چار یار۔ جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشارج دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک تا وقت سچ زمین تے نہیں آیا، خلافت راشدہ۔ حق چار، ماشاء ماشاء۔ سنیے گا، اب شعر سنیے گا اور لطف لیجئے گا کہ نعرہ حق چار یار لگ جائے، نعرہ حق چار یار لگ جائے، گر ہے سنی تو چھوڑ شرمانا، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ۔ خود
خدا کہہ رہا ہے لا تحزن. کہا کہ نہیں کہا؟ کہا نا. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. خود خدا کہہ رہا ہے لا تحزن. ان کا صدیق سے ہے یارانہ. میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ. میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ. میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ. ایک کام میرے ذمہ لگائیں, یا شعر مجھ سے سنیں یا پھر میں سبحان اللہ کا ورد کرتا ہوں. ہاں کہنا ہی ہے تو جذبے سے کہیں سبحان اللہ. نہ بنے کنجوس, کھلے دل سے کہیں سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائیے, آپ کی وساطت سے میسج دیتا ہوں. کیا کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے, کیسے سمجھیں گے, کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. اور اب آپ کا جذبہ دیکھنا ہے کیا کہ خود مٹیں گے, خود مٹیں گے, خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. ذرا مل کے بول, خود مٹیں گے, خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے. سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے. اہل بیت کے دیوانے کہیں سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے. سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے. پوری امت کو وہ فتنوں سے بچانے والے. ذرا مل کے بول, کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے. اور دیپال پر والوں ایک شعر سنانا ہے آپ کو اس نعت شریف کا, اور شعر بڑا میٹھا ہے. ذرا میٹھی زبان سے کہہ دیں سبحان اللہ. شعر سنیے اور لطف لیجئے. شاعر کا انداز دیکھیے کہ کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. ٹھہرو 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 کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے.
آخر میں ماں کی شان میں 2 شعر. ماں میری بھی دنیا سے چلی گئی, حیدر بھائی کی بھی چلی گئی, انہوں نے بتایا. اللہ کریم کامل مغفرت فرمائے. جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے, اور جن کی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے. تو 2 شعر میں ماں کی شان میں سنا رہا ہوں, اور اس کے بعد 2 شعر میں نے کلام عارفانہ کے سنانے ہیں چند منٹ کے اندر. تو انشاءاللہ اس کے بعد اگلا نظم